بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال والاکرام اور اس کے محبوب خدا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام سے۔ میں ہوں عالم شیر نیازی۔ آج 17 جنوری کی ابتدا میں ایران کی طرف سے جو بلوچستان میں کوہ سبز میں پاکستان کے علاقے میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر کے اندر حملہ کیا گیا، جو میزائلوں اور ڈرون سے تھا، اور اس کی ورلڈ میڈیا نے بہت زیادہ اس کی رپورٹنگ کی، CNN اور سب نے، اور اس کی فوٹیج وغیرہ بھی دکھائی، اور انڈین میڈیا نے تو بہت سی اپنے جرنلوں کو بٹھایا ہوا تھا، اور بہت سے جو ان کے بڑے افسر تھے اور بیوروکریٹ وہ بھی بٹھائے، اور پاکستان پہ یہ مورد الزام لگایا کہ دیکھو پاکستان ایک دہشت گرد اسٹیٹ بن رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح نہیں ہو رہے اور سب کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اسٹریٹ ٹیکنالوجی پہ بھی بات کی کہ پاکستان نے کسی کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، پاکستان کی جو اکوپمنٹ ہے، اور اٹامک ملک ہے، اور اس کے وہ جو ہے اسامہ بن لادن کا ریفرنس بھی دیا گیا، پلوامہ والے کی بات کی گئی، اور اس میں بھی کہ میزائل اور ڈرون اٹیک کو وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا۔ پھر بعد میں ساتھ جو اسٹیل ٹیکنالوجی ہے چائنا سے G31 اسٹیل ٹیکنالوجی جو فائٹر ہیں ان کی بھی ساتھ بات ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ اکسانے کی، پاکستان کو اکسانے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ریٹالیٹ نہیں کیا تو میں کہتا ہوں کہ ہم جس پوزیشن سے گزر رہے ہیں، جو ہمارے وزارت خارجہ ہے اس نے بڑا نپت اللہ بیان دیا، اور ہم ایک ہمیشہ سے ہمارا ایک سٹانڈ رہا ہے کہ ہم ایک مہذب اور پرامن ملک ہیں، اور ہم اس طرح کسی کے ساتھ ایک دم ذرا سی چنگاری پہ آگ نہیں بھڑکانا چاہتے، اور نہ ہی آگ بھڑکاتے ہیں، اور اس کا پاکستان نے ہمیشہ یہ ثبوت دیا ہے۔ تو ایران ہمارا چونکہ پڑوسی ملک ہے، ہم نے ان کے ساتھ پائپ لائن بھی، آئل کی پائپ لائن کا بھی معاہدے ہیں، اور ان سے بھی ہے، ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ انہوں نے جس طرح عراق پہ ارابیل اور شام میں کیا، تو وہ پاکستان کو عراق اور شام نہ سمجھیں، انہیں بھی چاہیے کہ پاکستان ایک زمدار ملک ہے، اور پاکستان ایک اٹامک ملک ہے، اور اس پہ اس طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس قسم کی کرنی چاہیے۔ یہ جو اٹیک ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان نے جو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، یہ بھی بہت ہی خوش آئند ہے، اور امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو اکسانے کی بات کر رہا ہے اس میں چند آوازیں ایسی بھی ہیں کہ پاکستان نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ قاضی صاحب نے جو بلہ چھینا، پھر الیکشن کمیشن نے کم از کم ایک بات کی کہ بھائی تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی ہے اور رجسٹرڈ ہے، اور الحمدللہ اس کو ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہ جو کمیٹیاں بنی اور یہ جو پلان بن رہا ہے اس کے خطرات بھی بہت سے لوگ بیچ میں نکال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو یہ نکال کے اور یہ ڈرامہ کر کے اس طرح پارٹی کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سے وعدے ایسے بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ تو ہماری التجا ہے کہ پاکستان اب جس پوزیشن پہ ہے، اور جو ہمارے خارجہ حالات ہیں، چونکہ ہمارے اندرونی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور کیونکہ ایک پارٹی کے پیچھے تحریک انصاف اور عمران خان کے کو کونے پہ لگانے کے لیے، اور دنیا کی مقبول ترین پارٹی جو دنیا میں 6 نمبر پر ہے، اور تحریک انصاف کے عوام کی پارٹی کو کونے پہ لگانے کے لیے ملک پوری صلاحیتیں اس پہ لگا رہا ہے، تو اس لیے ہماری تمام اداروں سے اور تمام مقتدر حلقوں سے اور تمام عدلیہ سے بھی
گزارش ہے کہ عذرائے کرم ملک کو سیدھی پٹ پہ رہنے دیں اور ملک کو اتنا نیچے نہ گرنے دیں۔ میرے ان جسٹس صاحبان سے بھی التجا ہے کہ جو استعفیٰ دے رہے ہیں انہیں استعفیٰ نہیں دینے چاہیے، بلکہ انہیں وہی تو ایک کرن ہے، وہی تو ایک امید کی کرن ہے کہ وہ اپنے اچھے اور نڈر فیصلے اور قانون کے مطابق، رول آف لا کے مطابق فیصلے کر کے ان کو بچا سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی چلے گئے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی مرضی کے چند لوگ مسلط کر کے پھر وہ کرے۔ جو پہلے ایک تجربہ ہوا ہے وہ بہت ہی نقصان دہ ہوا ہے۔ تو میری التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی اور جمہوری ملک بنانے میں مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔